ہر چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 7 تاریخ کے اندر اندر کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی. بڑی آسان نماز ہے، زیادہ مشکل نماز نہیں. 1000 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اسے بچاؤ، اس کی حفاظت کرنا. نہ دشمن اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اس کے خلاف کوئی زبان کھول سکتا ہے، نہ اس کے جان کا کوئی خطرہ ہے، نہ اس کے مال کا خطرہ ہوتا ہے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے میں. کہ پروردگار عالم نے انسان کو بڑے لطیف انداز میں متوجہ کرنے کے لیے اس کی مقصد حیات کو اس چھوٹی سی آیت میں پیش کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اے انسان، اے میرے بندے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تجھے ایسے ہی خلق کر دیا؟ تجھے خلق کرنے کا کیا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہم نے ہر چیز کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کی ہے. جب ہم نے چاند پیدا کیا تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، سورج پیدا کیا تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، دنیا بنائی تو اس کا ایک مقصد ہے، اس میں آسمانوں کو سجایا اس کا بھی مقصد ہے، اس میں چاند و سورج کے فانوس ہم نے لٹکائے ہیں اس کا بھی مقصد ہے، یہ دریا ہم نے بہائے ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہے، یہ ہوا ہم نے چلائی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے. جب یہ ساری چیز بغیر مقصد کے ہم نے پیدا نہیں کی تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے بغیر مقصد کے پیدا کر دیا؟ تجھے اس لیے پیدا کیا، یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھے میرے لیے بنائی. کائنات کا کمال یہ ہے کہ کائنات انسان کے کام آئے، اور انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے کام آئے. تو عزیزان محترم، اسلام انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے. آج کائنات میں اکثر و بیشتر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کو کوئی جانور ایسا نہیں ملے گا جس میں جانور پن نہ ہو. آپ کو کوئی گھوڑا نہیں ملے گا جس میں گھوڑا پن نہ ہو، یا آسان الفاظ میں کہوں کوئی کتا نہیں ملے گا جس میں کتا پن نہ ہو. لیکن کتنے انسان بتاؤں کہ جس میں انسانیت نہیں ہے. ایسے لوگ ملتے ہیں، مولانا میں نے اس کے لیے یہ کیا، یہ کچھ نہیں تھا، میں نے سہارا دیا، اس کو میں نے پڑھایا، میں نے نوکری دلائی، آج یہ میرے خلاف بول رہا ہے. ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. آپ کسی کو کچھ کریں تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہی آپ کا بعد میں دشمن بن جاتا ہے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جس پہ ہم احسان کرتے ہیں اس کے بدلے میں احسان اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس سے ایکسپیکٹ نہ کریں، احسان اس پہ کریں، ایکسپیکٹ اس سے کریں. دیکھیے مولا کائنات کی یہ چیزیں یاد رکھنے والی چیزیں. مجھ پہ جب بھی فائنینشیل کرائسس آئے میں نے اس حدیث کو یاد کیا، مجھے ہمت آ گئی. مولا کائنات کیا کہتے ہیں اور اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ مولا گئے مزدوری کرتے ہیں، 7 درہم مولا کو ملے، لے کے چلے. ساتھ میں جناب سلمان فارسی بھی چل رہے ہیں، بعض روایت سے جناب ابو ذر غفاری چل رہے ہیں. ایک فقیر نظر آیا، بھوکا ہوں، 2 درہم اس کو دے دیے اور آگے بڑھے. 7 خرچہ کتنا کر دیا؟ 6. 1 درہم کا آٹا لے کے چلے. تو ایک مرتبہ چاہنے والے نے کہا مولا آج ساری دنیا کل کی فکر کرتی ہے. آج آپ کے اگر جیب میں 1000 روپے ہیں تو آج آپ خرچ نہیں کریں گے، آج 100 کریں گے، کل 100 کریں گے، پرسوں 100 کریں گے. کیوں؟ آپ کو یقین ہے مجھے جینا ہے. حالانکہ زندگی اور موت کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے. تو مولا نے ایک عجیب جملہ کہا، سلمان میں کیسے اس خدا پہ شک کروں جو آج تک کھلایا ہے کل نہیں کھلائے گا. یہ ہے فرمان اہل بیت. کوفے کی مسجد میں مولا جب پہنچے کوفے، زمین پہ بیٹھ کے فیصلے دے رہے تھے. اب تک جو لوگوں نے دیکھا تھا تخت پہ بیٹھا کرتے تھے. مولا سے کہا مولا کم سے کم کرسی پہ بیٹھ جاتے، تخت نہ صحیح کرسی پہ بیٹھ جاتے. کیا جملہ کہا میرے مولا نے.
کہتے تجھے کیا پریشانی ہے اگر میں زمین پہ بیٹھا ہوں؟ کہ نہیں، اب تک کے لوگ تختوں پہ بیٹھتے تھے، کرسیوں پہ بیٹھتے تھے، آپ زمین پہ کیوں بیٹھے؟ کہ زمین پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ غریب آدمی، اس نے بیگم سے کہا کہ میں کیا کروں؟ بیگم نے کہا کیوں آپ گھبراتے ہیں؟ مولا نے کہا ہے نا، کیسے شک کریں ہم اس خدا پہ جو آج تک کھلایا ہے۔ اگر آپ کی عمر 40 سال کی ہے، سوچے 40 سال تک جو کھلایا ہے وہ آگے نہیں کھلائے گا۔ 70 سال کی عمر ہوگی، جو 70 سال تک اللہ کھلایا ہے تو آگے کیوں نہیں کھلائے گا؟ یہ چیزیں سہارا دیتی ہے ایمان کو، ایمان کو تازہ کرتی ہے، اس کو ہمت آ گئی، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، تو کیا کیا جائے؟ آج کی غذا کا کیا کیا جائے؟ گھبرائیے نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ ادھر ادھر ڈھونڈا تو تھوڑا سا اون مل گیا اس کو، اون سے اس نے کچھ چیز بنائی کہ یہ لے جا کے بیچ۔ 2 درہم اس کو اس کے ملے، 2 درہم لے کے چلا۔ ذہن میں یاد رکھیے گا یہ چیز، اگر ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اب یہ لے کے چلا، 2 درہم لے کے چلا، دیکھا کہ راستے میں 2 مومن لڑ رہے تھے۔ کہاں لڑنا چھوڑ دوں گا، کہ یہ لے 2 درہم، اس کے لیے ساری کائنات تھی 2 درہم، اٹھا کے دے دیے، دونوں سے کہا آپس میں گلے مل دو۔ گلے مل کیا کہوں گا؟ میں نے کہا تھا اچھی بیوی ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر آیا، بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ بکاؤ؟ کہاں مال تو بک گیا۔ کتنے میں بکا؟ کہا 2 درہم میں۔ کیا خریدا؟ کہا بہت بڑی چیز خرید کے آیا۔ کہ کیا خرید کے آیا؟ کہ 2 مومنوں میں تصفیہ کر کے آیا۔ پورا واقعہ سنا ہے؟ بیوی نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج کی بیوی ہوتی میں نے اون دیا تھا، آپ کو کس نے حق دیا بیچنے کا؟ لیکن یہ مومنہ تھی، شکر بجا لائی، کہ کوئی بات نہیں، آپ نے نیک کام کیا، میں دیکھتی ہوں اور کوئی چیز ہے۔ کا ایک پرانا سا کپڑا ملا، کہ یہ پرانا کپڑا اس کو لے کے لے جاؤ، کپڑا مجھے دے دو، اب ایسی بھی باسی ہو گئی ہے، سڑ جائے گی، سے بہتر تم لے جاؤ۔ اب یہ مچھلی لے کے گھر پہنچا، بیوی نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب جب اس نے بنانا شروع کیا تو اس میں سے 3 بیش قیمت موتی نکلے۔ نے کہا یہ مچھلی میں موتی نکلے، جاؤ مارکیٹ میں لے جاؤ۔ جب مارکیٹ میں لے گئے تو جوہری نے دیکھا کہ یہ تو بہت بیش قیمت ہے، اتنی قیمت میرے پاس نہیں ہے، کہ آپ کتنا دے سکتے ہو؟ کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ اس نے سامنے اشرفیوں کے تھیلے رکھے، 3 تھیلے رکھے، یہ اشرفیوں سے بھرے ہوئے، اگر تم دینا چاہتے ہو تو دے دو، یہی میرا سب کچھ ہے، دینے کے لیے تیار ہوں، یہ 3 موتیوں کے لیے۔ اب اس غریب کے لیے تو وہ 3 تھیلے بہت بڑی چیز تھی، کہ ٹھیک ہے میں لیتا ہوں۔ وہ 3 تھیلے لیے چلا، خوشی خوشی اللہ کا شکر بجا لاتا ہوا۔ راستے میں ایک فقیر نے کہا بھائی اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں سے مجھے کچھ دے دو۔ جو آدمی اچھا ہوتا ہے وہ کسی کے سوال کو رد، اس نے ایک مٹھی اس میں سے اشرفیہ اٹھائی اور اپنے جیب میں رکھ لی، کہا یہ میرے لیے کافی ہے۔ اب یہ جانے لگا، اس نے پھر پکارا ادھر آؤ، واپس آئے کہ یہ لے جاؤ۔ کہ کیوں تجھے نہیں چاہیے؟ کہ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تیرا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، اور اللہ نے تجھ سے کہا یہ جو 3 اشرفیوں کے تھیلے ہیں وہ 2 درہم کے بدلے ہیں جو تو نے خرچ کیے تھے۔ تو اذان محترم، اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے تو گھوم کے ہم تک آتی ہے۔ یہ ایکسپیکٹ نہیں کیجئے میں اس پہ کر رہا ہوں تو یہی میرے ساتھ نیکی کرے، یہ سوچ کے کرے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ میرے لیے کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میں نے آج کے دوپہر کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ کبھی کبھی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پہ بلائیں آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بیڈ تھنکنگ کی وجہ سے، ہماری بری نیتوں کی وجہ سے۔ لیکن اہل بیت اطہار کا یہ احسان ہے کہ ہر بلا کو رد کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ ان کا ویژن قیامت تک کے لیے تھا۔ تو ایک آج کی اس مجلس میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور اکثر و بیشتر آپ حضرات میں بہت سے ایسے ہوں گے جو یہ نماز پڑھ بھی رہے ہوں گے، بہت ساری کتابوں میں یہ نماز موجود ہے، حتیٰ کہ
تحفہ علیہ جو چھوٹی سی کتاب ہے، کتابچہ آپ کی مسجدوں میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اسے کہتے ہیں نماز اول ماہ۔ پہلے اس کا واقعہ سن لیجئے۔ ایک بس آ رہی تھی، پیسنجرز بھرے ہوئے تھے، بس میں آگ لگ گئی۔ جب بس میں آگ لگ گئی تو لوگ دوڑے بس کو بچانے کے لیے، دروازے کھلے نہیں آگ کی وجہ سے، ویکیوم ہونے کی وجہ سے وہ پیک ہو گئی۔ کسی طریقے سے شیشوں کو توڑ کے اندر گھس کے لوگوں کو نکالا گیا، سب جل گئے۔ ایک بوڑھا آدمی جس کو ایک سکریچ بھی نہیں آیا تھا، کہیں اس کا بدن جلا نہیں تھا، نہ اس کے کپڑے جلے تھے، وہ باہر نکلا۔ سب کو حیرت ہوئی، سارے لوگ جل گئے، تم کیسے بچ گئے؟ اس نے کہا آج میں چلنے سے پہلے 2 رکعت نماز اول ماہ پڑھ کے نکلا تھا۔ یہ بہت بہترین نماز ہے اول ماہ۔ تم مومن ہو کہ کیوں لڑ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ مجھے 2 درہم اس نے دینے ہیں، ہر چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 7 تاریخ کے اندر اندر کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی۔ یہ ٹائم نہیں کہ صبح کے وقت پڑھو یا دوپہر پڑھو یا رات، تیسری میں چوتھی میں، لاسٹ جو ہے نا 7 دنوں کے اندر اندر اس نماز کو پڑھنا ہے۔ بڑی آسان نماز ہے، زیادہ مشکل نماز نہیں۔ 1000 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اسے بچاؤ، اس کی حفاظت کرنا۔ نہ دشمن اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اس کے خلاف کوئی زبان کھول سکتا ہے، نہ اس کے جان کا کوئی خطرہ ہے، نہ اس کے مال کا خطرہ ہوتا ہے، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے میں۔ کتنی اچھی ڈیل ہے۔ اگر کوئی بینک کہے کہ آج تم اتنا پیسہ رکھو، ہم اتنا بیاج دیں گے، سب دوڑتے ہیں، کیوں میں لگ جائیں گے کہ بیاج کے لیے؟ اللہ کہتا ہے 100% میں تمہیں پروٹیکشن کروں گا۔ عقیدہ چاہیے، عقیدہ چاہیے۔ حیثیت ہے 50 روپیہ، 100 روپیہ، 200، 500، جو آپ کی حیثیت ہے، کچھ نہیں، 10 روپیہ بات پڑے پر محمد والے۔ صدقے کے پیسے جانماز کے نیچے رکھیں، نیت کریں کہ 2 رکعت نماز اول ماہ پڑھ رہا ہوں، یعنی مہینے کی پہلی کی نماز پڑھ رہا ہوں، قربتاً اللہ۔ ایک الحم کے بعد قل اللہ 30 مرتبہ، پہلی رکعت یاد رکوع سجود۔ دوسری رکعت میں ایک الحم کے بعد 30 مرتبہ انا انزلناہ یہ سورہ پڑھنا ہے، بس۔ اس کے بعد وہ صدقہ نکالنا ہے۔ نیت کرے، سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے کہ میں امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ نکالتا ہوں، اپنے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے بھائیوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی صحت و سلامتی کے لیے، عراق اور ایران میں جو مومنین ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ہر جگہ جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے۔ آپ صدقہ ایک نکال رہے ہیں لیکن ہزاروں نیتوں کے ساتھ نکال رہے ہیں، اور جس کی نیت کریں گے اللہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا 1 مہینے تک۔ بہت آسان کام ہے۔ اذان محترم، یہ ساری چیزیں اللہ نے کنیکٹڈ رہنے کے لیے کہا ہے۔